السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محب حسن اور یہ میرا یوٹیوب چینل ہے دین کی باتیں۔ میرا یہ چینل بنانے کا مقصد لوگوں تک اللہ پاک اور اس کے رسول کے پیغام کو پہنچانا ہے اور لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کے دین کی طرف بلانا ہے، کیونکہ اس آج کل کے دور میں لوگ اللہ اور اس کے رسول سے دور ہو رہے ہیں اور دوسرے رستوں کی طرف زیادہ راغب ہو رہے ہیں۔ تو میرے نزدیک یوٹیوب سے بہتر کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا جس کے ذریعے میں اپنی بات اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتا۔ مجھے زیادہ کچھ معلوم تو نہیں ہے، لیکن جو چیزیں میرے علم میں ہیں، جو مجھے معلوم ہیں، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ روزانہ یا آنے والی ویڈیوز میں آگے بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، جو کہ ہے ارکان اسلام اور اسلامی عقائد۔ اگر دیکھیں کوئی بھی عمارت ہے نا، وہ تب تک مضبوط مستحکم پائیدار کھڑی رہتی ہے جب تک اس کی بنیادیں مضبوط ہوتی ہیں۔ جب اس کی یہ بنیادیں کمزور ہو جائیں وہ عمارت قائم نہیں رہ سکتی، وہ گر جاتی ہے۔ اسلام کی مثال بھی ایک عمارت کی طرح ہے۔ وہ عمارت جن بنیادوں پر قائم ہے ان کو ارکان اسلام کہتے ہیں۔ یہ ارکان اسلام جس قدر مضبوط مستحکم ہوں گے، اسلام کی عمارت اسی قدر مضبوط مستحکم ہوگی اور تا دیر قائم رہے گی۔ لیکن جیسے ہی یہ ارکان اسلام ان میں سے کوئی ایک بھی کمزور ہو جائے گا تو یہ عمارت کمزور ہو جائے گی، قائم نہیں رہ سکے گی۔ اس لیے اگر ہمیں اسلام عزیز ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس عمارت کے سائے میں رہ کر ایک خدا کی بندگی کریں اور یہ پاک آرزو رکھتے ہیں کہ سب لوگ مل کر کفر و شرک کے خطرات سے محفوظ ہو کر ایک خدا کی بندگی اس عمارت کے سائے میں کریں تاکہ وہ دنیاوی زندگی میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت کی زندگی میں بھی کامیاب ہوں، تو اس لیے ضروری ہے ہمیں پہلے ارکان اسلام کی حقیقت کو سمجھنا ہوگا اور ان کو مضبوط اور مستحکم بنانا ہوگا تاکہ یہ کسی حال میں بھی کمزور نہ ہوں۔ ارکان اسلام جس قدر مضبوط و مستحکم ہوں گے، ہمیں جس قدر ان کی حقیقت معلوم ہوگی، ہم اسی قدر اپنے دین کو پھیلانے میں اور اس کو مضبوط بنانے میں اپنا کردار ادا کر سکیں گے۔ ارکان اسلام کی تعداد 5 ہے۔ نمبر 1 کلمہ شہادت، نمبر 2 نماز، نمبر 3 روزہ، نمبر 4 زکوٰۃ اور نمبر 5 حج۔ اب آتے ہیں اپنے دوسرے موضوع کی طرف جو کہ ہے اسلامی عقائد۔ اعمال صالحہ کی بنیاد یا کوئی بھی نیک عمل ہے اس کی بنیاد ایمان ہونا چاہیے۔ کوئی بھی آپ نیکی کریں، کوئی بھی نیک عمل کریں، اس کی بنیاد ایمان ہونا چاہیے۔ ایمان اگر اس کی بنیاد نہیں ہے تو چاہے دیکھنے میں وہ عمل کتنا ہی نیک کیوں نہ معلوم ہو، اللہ پاک کی بارگاہ میں اس کی کوئی مقبولیت نہیں ہے۔ وہ عبادت چاہے آپ جو بھی کر لیں، اگر ایمان اس کا دار و مدار نہیں ہے تو وہ کوئی معتبر عبادت نہیں ہے اور نہ ہی اللہ پاک کی بارگاہ میں اس کا کوئی اجر و ثواب ہے۔ آپ کوئی بھی عمل کریں، کوئی بھی کام کریں، اس کا متحرک ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی شخص نیک عمل کرے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت، بشرط یہ کہ وہ مومن ہو، تو ہم اس کو پاکیزہ زندگی بسر کروائیں گے۔ سورۃ نمل آیت نمبر 97۔ ایک دوسری جگہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ ہم تمہیں ایسے ناکام اور نامراد لوگوں کے بارے میں بتائیں جنہوں نے اپنی ساری دوڑ دھوپ دنیاوی زندگی میں گزار دی۔ ایسے لوگوں نے اللہ پاک کی آیات کا انکار کیا اور روزہ قیامت پر یقین نہیں رکھا۔ ایسے لوگوں کے اعمال ضائع کر دیے گئے اور قیامت کے دن ان کو کوئی اس کا اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ یہ سورۃ کاف کی آیت نمبر 103، 104 اور 105 کا ترجمہ ہے جو میں نے ابھی بیان کیا ہے۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کا مطلب ہے کلمہ شہادت کے مفہوم کو دل سے ماننا اور زبان سے اقرار کرنا۔ ہم کلمہ شہادت کی جس مفہوم کو دل سے مانتے ہیں اور زبان سے اقرار کرتے ہیں ان کو اسلامی عقائد کہتے ہیں، جن کی تعداد 6 ہیں۔ نمبر 1 خدا کی ذات و صفات پر ایمان، نمبر 2 تقدیر پر ایمان، نمبر 3 فرشتوں پر ایمان، نمبر 4 آسمانی کتابوں پر ایمان،
نمبر 5 رسولوں پر ایمان اور ختم نبوت پر یقین۔ نمبر 6 روزہ آخرت پر ایمان۔ خدا کی ذات و صفات پر ایمان۔ اللہ پاک کی ذات و صفات پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پاک کی ذات پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کی ذات وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، کوئی ایک، ہمارا رب ایک ہی ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ شرک ایسا گناہ ہے، ہر گناہ کی معافی ہے لیکن شرک کی معافی نہیں ہے۔ یہ اتنی وسیع و عریض کائنات، یہ سورج، چاند، ستارے، آسمان، زمین، پانی، یہ سب اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ یہ کسی سائنسی تجربے کا نتیجہ نہیں ہے، یہ اللہ پاک کی بابرکت ذات ہے جس نے یہ ہر چیز بنائی ہے۔ اس کی ذات کو واحد اور یکتا ماننا، کیونکہ وہ اکیلا ہے، وہی ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ہم سب اس کے محتاج ہیں لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ انسان کی زندگی میں کیا اچھا ہونا ہے، کیا برا ہونا ہے، یہ سب اس کی ذات طے کرتی ہے۔ انسان کے اس دنیا میں آنے سے پہلے وہ اس دنیا میں آئے گا، اچھے عمل کرے گا، برے عمل کرے گا، سب لکھ دیا جاتا ہے، اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، ہر چیز لکھ دی جاتی ہے۔ اللہ پاک کی ذات نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے اس کا امتحان لینے کے لیے، لیکن ہم لوگ یہ چیز بھول چکے ہیں، ہم دنیا کی زندگی میں بالکل مگن ہو چکے ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، ایک سیکنڈ نہیں لگنا ہماری موت کب آ جائے، ہم اپنی سانسوں کے بھی موت آ جائے، کب یہ بند ہو جائیں ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہ سب اس کی ذات اقدس سے ببرکت کی امانت ہے جو اس نے ہمیں یہ سانسیں دی ہیں، لیکن ہم ان کی قدر نہیں کر رہے، ہم یہ بھول چکے ہیں کہ ہم نے اللہ پاک کے حضور کل حاضر ہونا ہے، ہم نے اس کو جواب دینا ہے کہ ہم دنیا میں کیا کر آئے ہیں۔ دوسرا ہے تقدیر پر ایمان لانا۔ تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یا آنے والے حالات میں جو کچھ ہونا ہے سب اللہ پاک کی ذات کی طرف سے ہے، اس کی مرضی کے بغیر کوئی ذرہ حرکت نہیں کر سکتا اور نہ ہی کسی ذرے کی حرکت اس کے علم سے باہر ہے۔ تقدیر پر ایمان لانا اسے کہتے ہیں کہ اللہ پاک کی ذات پر اس بات کا یقین رکھنا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یا جو کچھ ہونا ہے وہ سب صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات کے حکم سے ہو رہا ہے۔ تیسرا ہے فرشتوں پر ایمان لانا۔ فرشتے اللہ پاک کی نوری مخلوق ہے، نہ یہ مرد ہیں نہ یہ عورتیں ہیں، یہ اللہ پاک کی مخلوق ہیں جو ہر وقت اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، اس کی حمد و ثنا بیان کرتے رہتے ہیں، اس کے ذکر میں مصروف رہتے ہیں، اور جو حکم ان کو اللہ پاک کی طرف سے ملتا ہے یہ اس کی تکمیل کرتے ہیں، کوئی اس میں کوتاہی نہیں کرتے اور نہ ہی اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کرنے سے اکتاتے ہیں۔ فرشتوں کی کل تعداد اللہ پاک کی ذات ہی جانتی ہے، لیکن 4 مقرر فرشتے ہیں جن میں نمبر 1 حضرت جبرائیل علیہ السلام، جن کا کام اللہ کا پیغام اور آسمانی کتابوں کو انبیاء کرام تک پہنچانا ہے، لیکن اب ان کا یہ کام ختم ہو چکا ہے کیونکہ اللہ پاک نے نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم فرما دی ہے۔ دوسرے ہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام جو قیامت کے دن سور پھونکیں گے۔ تیسرے ہیں حضرت میکائیل علیہ السلام جن کا کام ہے بارش برسانا اور لوگوں تک رزق پہنچانا۔ چوتھے ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام جو قیامت کے دن سور پھونکیں گے۔ اس کے بعد آتا ہے رسولوں پر ایمان۔ رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب اللہ پاک نے ہر دور میں انسانوں کی ہدایت کے لیے جو بندے منتخب کیے ہیں ان کو رسول کہتے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو اپنی وحی کے ذریعے آگاہ کیا اور ان کو یہ بتایا کہ لوگوں کو بتاؤ کہ اللہ پاک کی ذات ایک ہے، اس کی عبادت کرو، باقی ہر چیز کو چھوڑ دو۔ اللہ پاک کے وہ بندے جن کو اللہ پاک نے اس کام کے لیے منتخب کیا ہے ان کو رسول کہتے ہیں۔ سب رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے، کسی ایک کا بھی انکار انسان دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ سب سے آخری رسول ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، ان پر نبوت ختم کر دی گئی۔
ہم سب کو چاہیے کہ اپنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے عزیز کسی کو نہیں رکھے، نہ اپنے ماں باپ بہن بھائی کوئی رشتہ نہیں، سب سے بڑھ کر سرکار دو عالم کی ذات پر ایمان لانا اور ان کو آخری نبی ماننا، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو اس کے ذریعے کوئی علم میں اضافہ ہوا، اگر آپ کو اس علم میں آپ کے اضافہ ہوا اس ویڈیو کے ذریعے، تو زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ تھوڑی سی معذرت چاہتا ہوں، میرے بولنے میں تھوڑا سا مسئلہ ہو رہا ہے، وہ اس لیے کیونکہ نیا چینل بنایا ہے تو کیمرے کے آگے بول رہا ہوں، اس لیے ایک دو ویڈیو تین ویڈیو میں ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے، ہو جائے تو اس کے لیے معذرت پہلے کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ اس کے بعد ایک روٹین کے ساتھ آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے پیغام سے آگاہ کروں گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آتے ہیں، آپ کو ایک نئے ٹاپک کے بارے میں بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، زیادہ سے زیادہ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیے گا۔ دین کی بات ویسے بھی لوگوں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔